بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ سامنے آ گیا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، اور یہ جو ایک پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بغیر دوسرے فریق کو سنے اور بغیر نوٹس کیے اتنا اہم 5 جو ممبرز تھے جو الیکشن کمیشن کے، ان کا فیصلہ معطل کیا ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے اور بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں۔ ایک تو بغیر نوٹس کے الیکشن کمیشن کی جو ایفیشنسی ہے اور جو سرکاری وکلا کی، وہ ان کو لے ڈوبی، اور عدالت نے باقاعدہ فیصلے میں ان کی جو حاضری ہے اس کو مارک کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عالمی عدالتوں کا فیصلہ بغیر نوٹس کے عدالت اس کو معطل کر سکتی ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ بغیر نوٹس کے معطل کر سکتی ہے، تو اگر پشاور ہائی کورٹ نے بغیر نوٹس کے فار سیک آف آرگومنٹس بغیر نوٹس کے بھی کیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ ہائی کورٹس کے پاس آرٹیکل 199 میں اختیارات ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 199 ہر وفاقی ادارے کے خلاف ہر ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی درخواست یا اس طرح کا کوئی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف درخواست کو انٹرٹین کرے۔ تو 199 میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں، چونکہ الیکشن کمیشن ایک وفاقی ادارہ ہے۔ وفاقی ادارہ میں جب ہم آرٹیکل 199 پڑھتے ہیں اور ہم ہائی کورٹ کی جورسڈکشن پڑھتے ہیں تو اس میں وفاقی ادارے کے خلاف رٹ ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی بھی ہائی کورٹ ہو سکتی ہے، وہ بلوچستان ہائی کورٹ ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے خلاف کیا آئے روز لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں ہوتی، سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں ہوتی ہیں اور فیصلے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو دائرہ اختیار کا جو سوال کیا جا رہا تھا وہ بھی درست نہیں تھا۔ ریٹ پٹیشن نمبر تھی جی 6173 اور 2023 کی، اور بیرسٹر گوہر علی خان اس میں بطور پٹیشنر بھی تھے، مسٹر علی ظفر اس میں وکیل تھے، بیرسٹر گوہر علی خان اس میں وکیل تھے، ڈاکٹر بابر روان اس میں وکیل تھے، شاہ فیصل اس میں وکیل تھے، شیر افضل مروت اس میں وکیل تھے، اور جو ارشد احمد انعام یوسف زئی علی زمان مشال اعظم ایڈوکیٹس فار دی پٹیشنر، یہ تمام پٹیشنر پی ٹی آئی کی جانب سے تھے۔ اب آگے آپ دیکھتے جائیے، جو دانیال خان چمکانی یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، اور ثناء اللہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، دی آفیشیل رسپونڈنٹس۔ جب سرکار وہاں پہنچ گئی، وفاقی حکومت کا وکیل پہنچ گیا، ریاستی وکیل پہنچ گئے، تو اس کے بعد کس کو نوٹس جاری کرنا تھا؟ پھر اس سے بھی آگے دلچسپ بات کہ مسز نوید اختر اینڈ جہانزیب شنواری ایڈوکیٹس فار رسپونڈ نمبر 12، جو ایک رسپونڈنٹ نمبر 12 تھی، جو وہ خاتون جو درخواست گزار تھی، ان 13 درخواست گزاروں میں سے جنہوں نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا تھا، وہ بھی ایک موجود تھی اور ان کے وکیل موجود تھے۔ باقاعدہ 1 گھنٹے تک بحث ہوئی ہے سرکاری وکلا کی، اس کے بعد جا کے عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ عدالت کہتی ہے کہ آرگومنٹس آف لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر، لرنڈ AAG, learned DAG and learned counsel for respondent number 12 were heard at length، کہ طویل ان کے جو بحث تھی وہ عدالت نے اس پر سماعت کی۔ learned counsel for the petitioner argued that the election commission has got no jurisdiction to decide that whether intra-party elections held on the direction of election commission wide order dated 22/12 within 20 days were according to party constitution or not، کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ جو انٹر پارٹی انتخابات ہوئے ہیں وہ پارٹی آئین کے مطابق ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنرز فردر آرگوڈ دیٹ دی انڈر آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف دی political party subject to any reasonable restrictions imposed by law and the election act۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا کہ جو الیکشن کمیشن یا جو آئین ہے اس کی جانب سے کوئی ریسٹرکشنز ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے اس کے علاوہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنا سکتا ہے۔ has got no power to declare that the inter-party elections have been not according to the constitution of the political party۔ They further stated that what cannot be done directly cannot be done indirectly, and the provisions of the acts and rules do not give any consequence whatsoever if the intra-party elections are not held as per the constitution۔ They further stated that as per section 208 subsection 5 of the election act 2017
If a political party fails to conduct inter-party elections as per given time frame in their constitution, a show cause notice shall be issued to such political party. کہ جی اگر ایسے معاملات میں کوئی انتخابات انٹر پارٹی انتخابات کروانے میں فیل ہو جائے تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنا ہے. A show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with the direction of the election commission, then the election commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees. تو پھر وہ جرمانہ کر سکتی ہے جو 2 لاکھ سے زائد ہو سکتا ہے, but shall not be less than 100,000 rupees, لیکن 1 لاکھ سے وہ کم نہیں ہو سکتا جرمانہ. And in no case the election commission can declare the intra-party elections of the political party illegal or quorum non-judice. لیکن انہوں نے کہا, علی ظفر صاحب نے, کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے سکتا ہے الیکشن کمیشن. کہیں قانون میں نہ آئین میں لکھا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن کالعدم قرار دے سکتا ہے. اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو اس پر بھی میکسیمم 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تو الیکشن کمیشن کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. یہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ کیا. آگے the learned counsel for the petitioner further stated that as per section 209 of the Election Act 2017, the election were held and certificate was presented as per Form 65, but the Election Commission, instead of publishing the certificate on their websites, issued show cause notice to the petitioners that why their election should not be declared as illegal. کہ ہم نے جب انتخابات کروائے اس کے بعد ہم نے دستاویزات جمع کروائیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پارٹی کا اور وہ کینڈیڈیٹس کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے. انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا بلکہ ہم ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا کہ کیوں نہ آپ کے انتخابات کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے. That why their election should not be declared as illegal as they have not been conducted as per their political party constitution. They further stated that the order of the Election Commission of Pakistan dated 22/12/2023 is passed in hasty manner without affording opportunity to the petitioner to explain their position that whether the general secretary has been appointed as per the constitution of the party or not. اور انہوں نے کہا کہ جو 22 دسمبر کا فیصلہ ہے وہ جلد بازی میں الیکشن کمیشن نے سنایا ہے اور ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ ہم یہ بتا سکتے کہ ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں, پہلے اسد عمر تھے اور اس کے جانے کے بعد جو نئے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو جو یہ عدالت میں یہ ریلیف ملا ہے یا ان کو جو جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے تو ان کی کیا اپوائنٹمنٹ آئین, ہمارا جو آئین ہے اس کا پی ٹی آئی کا پارٹی آئین ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے, تو یہ بھی ہمیں بتانے کا موقع نہیں دیا گیا. ایز ٹو دیٹ دی لرنڈ ڈی اے جی جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے along with لرنڈ کونسل فار رسپونڈ نمبر 11 argued that the election commission has the mandate to declare inter party election of a party illegal if they do not conform to their constitution and relied on section 202, 208, 209 and 215 of the Election Act 2017 and rules 158 of the Election Act 2017. After hearing the arguments from both sides, this court reached to a conclusion that as elections are scheduled to be held on 8 February 2024 and last date for allotment of election symbol is 13 January 2024. So keeping in view the urgency that a political party has been denied of its symbol, meaning thereby that aspirants from the general public who were willing to vote for the petitioner's party were divested after their right to vote as per their choice. کہ اگر انہوں نے کہا کہ چونکہ 13 کو سمبل الاٹ کرنے ہیں اور اب وقت بہت تھوڑا ہے, 8 فروری کو انتخابات ہیں, اور اگر اس وقت جو سمبل ہے وہ کسی جماعت کا واپس لے لیا گیا تو وہ ووٹرز کے حقوق متاثر ہوں گے. جنہوں نے اس جماعت کو ووٹ دینے ہیں وہ ان کے حقوق متاثر ہوں گے کہ وہ اپنی چوائس کی جماعت کو ووٹ ہی نہ دے سکیں. دی آفس از ڈائریکٹڈ ٹو گیو نوٹسز ٹو آل دی رسپونڈنٹس فار 9 جنوری 2024. In the meanwhile, the impugned order dated 22/12/2023 is suspended with further direction. دلچسپ بات یہ, آخری 3 لائنوں میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے پلے ککھ نہیں چھوڑا. ایک تو 22 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور اس کو معطل کیا. آگے in the meanwhile the impugned order dated 22/12/2023 is suspended with further direction to the election commission to publish the certificate on its website. کہ نہ صرف یہ سسپینڈ کیا جاتا ہے بلکہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش کرے.
اینڈ ریسٹور دی الیکشن سمبل آف پی ٹی آئی، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کو ریسٹور کرے، اس کو بحال کرے۔ یہ دو ڈائریکشنز ہیں، پہلا سسپینڈ کرنا، دوسرا ویب سائٹ پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی سرٹیفکیٹ پبلش کرنا، تیسرا پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال کرنا۔ ایک ہی پٹیشن میں 3 بڑے ریلیف دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ دس آرڈر ول بی آپریٹو ٹل 9 جنوری 2024۔ 9 جنوری تک عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، 9 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 9 جنوری کو اگر تو عدالت اس کو سن لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنے گی تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ فردر عدالت پھر اس کو آئین اور قانون کے مطابق مزید ایکسٹینڈ کر دے گی، توسیع دے دے گی، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، چونکہ وفاقی وکیل وہاں پر موجود تھے اور ان کے آرگومنٹس ہوئے، اور رسپونڈ نمبر 12 کے بھی وکیل کے آرگومنٹس ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، اب الیکشن کمیشن یا تو اس انٹرم آرڈر کو، وہ انٹر کورٹ اپیل نہیں دائر کر سکتا، وہ ڈائریکٹ اس انٹرم آرڈر کو چیلنج کرے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا تو پھر ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اتنے جلدی سپریم کورٹ میں انٹرم آرڈر سے متعلق درخواست پر سماعت ہونی نہیں ہے، کوئی عام رسپونڈنٹ دائر کرتے تو وہ تو لگنی نہیں ہے، اتنے جلد یہ درخواست لگنی نہیں ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تو خود پولیٹیکل پارٹیز کو کے حقوق دینے کے لیے بیٹھی ہے، تو الٹیمیٹ یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور یہ کبھی اتنی بڑی غلطی الیکشن کمیشن نہیں کرے گا کہ وہ اس کو جا کے انٹرم آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے۔ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ جو پرائیویٹ درخواست گزار ہیں وہ اس کو چیلنج کریں، اور وہ الٹیمیٹ بری طرح ناکام ہوں گے، چونکہ ان کے اپنے پلے لوکل سٹینڈ آئے نہیں ہے، وہ خود بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے چیلنج کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔